مرد کے لیے زیور پہننا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ زیور کے اندر آپ نے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی ہے کہ کڑے جو پہنتے ہیں لڑکے، یا آج کل بریسلیٹ کے نام پہ آ گیا ہے، یا اس کے اندر 4-5 انگوٹھیاں میں نے کئی لوگوں کے ہاتھ میں دیکھی ہیں، یا پیر کے حوالے سے بھی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آج کل کے ہمارے پیر حضرات ہیں، نعت خوان حضرات ہیں، نقیب کوئی بھی ہے، یعنی کہ کوئی بڑے اسٹیج پہ بیٹھتا ہے اس کے ہاتھ میں 4-5 انگوٹھیاں آ جاتی ہیں، کیا وہ پہننا جائز ہے؟ اچھا، پھر اسی کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں گے کیا زیور ہی پہننا ہے یا خالی ہم نگ کی مالا بھی نہیں پہن سکتے؟ خالی نگ کی مالا ہو، یعنی کہ اگر نگ اس کے اندر قیمتی ہوں کہ وہ زیورات میں شامل ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک، جب ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم ایک حد میں آ گئے، ٹھیک ہے، ہم اس حد سے جب باہر نکلیں گے تو گناہ گار کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا ہم نے کھانا ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے متعین فرما دیا، ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے زیورات کے متعلق بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کے لیے فرما دیا کہ عورت کے لیے زیور مطلب سونا چاندی پہننا جائز ہے، اور وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے زیب و زینت کے لیے، اور اس میں کوئی حد بھی مقرر نہیں ہے، اور کوئی حد جتنا مرضی چاہے، ہاں اس کی زکوٰۃ دیتی رہے، اچھا، اس کی زکوٰۃ دے۔ اور سرکار علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ عورتوں کو فرمایا اگر تم زیور پہنتی ہو تو تمہیں اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک، اچھا، یہ اب یہ بھی اسی کے ضمن میں سوال بتا دیں کہ کیا اس کا شوہر زکوٰۃ دے گا کہ وہ خود دیں گی؟ اگر وہ مالک خود ہے تو زکوٰۃ وہ دے گی، اگر اس نے کوئی عورت جاب کرتی ہے، ہاں اب پھر وہ خود دے گی، وہ خود دے گی، اگر وہ مالک ہے تو وہ خود دے گی، اگر اس کے اختیار میں ہے، اسی کے پاس ہے۔ اکثر معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں یہ کہہ دی جاتی ہیں یا ماں یہ کہہ دیتی ہے، والدہ یہ کہہ دیتی ہے کہ میرے تو شوہر ہے وہ دے گا۔ ہاں تو اگر وہ شوہر دے، نہیں وہ شوہر اس کی مرضی سے دے سکتا ہے۔ اچھا، اگر اس کا شوہر، ہاں اب وہ کہتی ہیں جی میرے پاس تو ہے ہی 7.5 تولے، اگر میں اس میں سے دوں گی تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اسی سونے میں سے دے، اس کو بیچ دے، تھوڑا سا جتنا بنتا ہے اس کو بیچ کر۔ بعض عورتیں جان بوجھ کے 7.5 تولے سے کم کر کے تھوڑا سا بیچ دیتی ہیں تاکہ کم ہو جائے اور زکوٰۃ نہ بنے میری۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں، پھر ہم دیکھیں گے کیا اس کے پاس چاندی ہے، اگر چاندی کی ایک انگوٹھی بھی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، ہاں پھر وہ چاندی کو کوٹ کیا جائے گا اس میں، اس کے ساتھ پھر چاندی کا اور سونے کا نصاب مکس ہو جائے گا، تو پھر چاندی کے نصاب کے مطابق پھر یہ بھی دیکھا جا سکے گا کہ اس کے پاس چاندی نہیں ہے لیکن اس کے پاس پیسے، اور پیسوں پر سال گزر گیا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو عورتیں ان کے لیے تو حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی، اتنا زیور پہننا ہے کہ نہیں، لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ مرد پر سونا تو بالکل حرام ہے۔ جیسے مرد کے لیے ریشم حرام ہے، ریشمی کپڑا نہیں مرد پہن سکتا، اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ سونا نہیں پہن سکتا۔ اچھا، ریشم میں بھی آج کل کہتے ہیں کہ مکس کپڑا آ گیا، ہاں اگر اس میں مکسنگ ہو تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ریشم غالب ہے یا دوسرا کپڑا۔ جو چیز غالب ہوگی وہ، یعنی ہاں جی، ریشم غالب ہے تو لیکن اس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ ایک مطلب کوئی شخص دستار باندھتا ہے یا ٹوپی پہنتا ہے تو اس میں اگر ریشم کی پٹی لگا لیتا ہے تو وہ اس کے حکم میں اس میں تخفیف ہے۔ اچھا، ہاں جی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یہاں ریشم پہنے گا تو اللہ پاک اس کو جنت کی ریشم نہیں پہنائے گا۔ تو جنت میں جو ریشمی لباس مردوں کے لیے خوبصورت ترین تیار کیے گئے ہیں اس کو پہننے کے لیے دنیا کی ریشم سے بچنا چاہیے۔ تو اب یہ مرد کے لیے انگوٹھی ہے چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشے، اور اس میں بھی نگ لگا ہوا، یہ تو ہے اس کے لیے جائز۔ اور یہ جو ہمارے کچھ حضرات جو ہیں وہ 5 مندریاں 4 پہن لیتے ہیں تو یہ شرم تو جائز نہیں ہے۔ اب کسی پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی لیکن اس کو بتایا تو سمجھایا تو جا سکتا ہے۔ اب وہ کیسا پیر ہے یا عالم دین ہے جو خود ہی شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اور وہ کیا آگے لوگوں، قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم اے ایمان والے لوگوں کو وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود ہی نہیں کرتے۔ جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے، خود ہی ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے مرید کیا خاک نماز پڑھیں گے، کیا خاک وہ روزہ رکھیں گے، کیا ہماری زبان میں کہاں تاثیر ہوگی۔ وہ یہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، زہد الانبیاء قطب الاقطاب حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ایک عورت آئی اور کہتی ہے حضور میرا بیٹا اس کو دم فرما دیں۔ فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ بڑی شکر کھاتا ہے، ہاں شکر بڑی کھاتا ہے، میٹھا اس کو بڑا پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کل آ جانا۔ اب وہ چلی گئی تو کل آئی، آ کے اس نے کہا حضور دم فرما دیں، تو آپ نے دم کر دیا، وہ چلی گئی۔ تو وہ خلیفہ جو تھا مرید تھا، اس نے کہا حضور دم ہی کرنا تھا، پڑھنا تو قرآن پاک کی آیات تھی، تو کل ہی کر دیتے، اب بیچاری پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اور پھر وہ کتنا سفر کر کے آئی ہوگی۔ فرمایا میں کیسے دم کر دیتا، وہ یہ مسئلہ لے کر آئی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شکر کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کل خود میٹھا کھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں نا، کل خود میٹھا کھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ پھر آج ان کے مزارات پر رونق بھی تو ہے نا، 24 گھنٹے قرآن بھی تو پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ جو آپ نے کہا کڑے پہن لیتے ہیں،
ہمیں bracelet بریسلیٹ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کڑا جو بابا فرید کے نام کا پہنا بابا فرید نے پہنا تھا یا انہیں حکم دیا تھا؟ داتا صاحب نے پہنا ہے یا داتا صاحب نے حکم دیا ہے؟ یا سخی شہباز قلندر علیہ الرحمہ نے پہنا ہے یا انہوں نے حکم یا؟ دیا ہو؟ اور یہاں تو لوگ ان کا نام نہیں لیتے نا، ہم بتاتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہے. ان کا نام حضرت سید محمد عثمان ہے، ٹھیک ہے نا، عثمان ہے ان کا نام. تو کیا سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پہنا ہے؟ کہیں بھی نہیں پہنا، کسی نے نہیں پہنا، کسی نے حکم نہیں دیا. تو یہ ان بزرگوں پر بہتان ہے کہ ان کے نام کا کڑا ہے. وہ تو قبر میں اپنے روزہ مبارک میں بھی ناراض ہوتے ہوں گے ان سے. اور جہاں تک رہی اس کے پہننے کی شرعی حیثیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے بڑھ کر کون ہے؟ حضرت سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ گھر جلوہ گر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملنے آئے ہیں تو دیکھا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کڑے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے چہرے کے رنگ ہی تبدیل ہو گیا. حضور اسی ٹائم واپس پلٹے. حضرت سیدہ فاطمہ پاک نے معلوم کروایا کہ کس وجہ سے سرکار بھلے بغیر چلے گئے ہیں اور آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جنمیوں کا زیور ہے، یہ پہنا دیا. تو بتایا گیا کہ یہ تو مال غنیمت سے آئے تھے، مولا علی پاک لے کر آئے تھے تو ان کو پہنا دی. فوراً اتروا کر صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. تو ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے. لمحہ فکر یہ ہے جو کڑے امام پہنتے. الانبیاء کی بیٹی اگر یہ کر رہی ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہاں جی، حضور علیہ السلام کی شہزادی کا، حضور کا یہ عمل ہے، شہزادی کا عمل ہے.